ایک راز کے ساتھ گزارنا ہے، وہ راز میں آج دینا چاہتا ہوں۔ یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ اعمال، یہ تلاوت، یہ گناہوں سے بچنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، کملی والے پہ درود و سلام اور حضور کے آل و اصحاب سے محبت، یہ اولیاء کا ادب، یہ سارا رزق روحانی ہے۔ آپ کا فرمان ہے مجھے اس بات کا فکر نہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ قرآن کی بد دعا بہت سخت بد دعا ہوتی ہے، اور قرآن کی بد دعا سے بچو۔ اپنی ہنڈیا میں نا ہلدی کا استعمال لازم کیا کریں کینسر کی روک تھام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 19واں روزہ ہے۔ اس 19 روزے کو ایک راز کے ساتھ گزارنا ہے، وہ راز میں آج دینا چاہتا ہوں۔ ایک راز کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ سے 2 رزق مانگنے ہیں۔ اے اللہ رزق روحانی بھی عطا فرما، رزق جسمانی بھی عطا فرما۔ لیکن مجھے دسترخوان مولا وسیع چاہیے، آقا وسیع چاہیے، کریم وسیع چاہیے۔ رزق روحانی کیا ہے؟ رزق جسمانی تو وافر مقدار میں ہمیں مل چکا ہے، رزق روحانی کیا ہے؟ یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ اعمال، یہ تلاوت، یہ گناہوں سے بچنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، کملی والے پہ درود و سلام اور حضور کے آل و اصحاب سے محبت، یہ اولیاء کا ادب، یہ سارا رزق روحانی ہے۔ اللہ سے دونوں رزق مانگنے ہیں، رزق جسمانی بھی اور رزق روحانی بھی۔ اللہ سے دونوں مانگنے ہیں۔ دونوں رزق اللہ کے خزانوں سے لینے ہیں ہم نے، اور اللہ کے خزانوں سے دونوں رزق انشاءاللہ ملیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان بتاؤں۔ آپ کا فرمان ہے مجھے اس بات کا فکر نہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، مجھے تو اس بات کا فکر ہے میں کتنا وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں، کتنا وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں۔ اچھا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، اور وہ دل کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے، اور دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہوتی ہے، وہ اندر کی کیفیتوں سے نکل رہی ہوتی ہے، وہ اندر کے وجدان سے نکل رہی ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ دعائیں مانگیں، وہ دعائیں اللہ کے خزانوں سے ہم لینے والے بن جائیں۔ تو اللہ سے کبھی بھی نا رزق ایک نہ مانگیے گا، کبھی بھی رزق ایک نہ مانگیے گا۔ ہمیشہ اللہ سے 2 رزق مانگے، رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ روحانی رزق آج تک نہیں سنا، وہ یہ ہے۔ اچھا، ہمارے گھر میں روحانی دسترخوان لگتا ہے، جسمانی دسترخوان تو لگتا ہے، ٹیبل پہ نیچے کہیں دسترخوان پہ لگتا ہے، کیا روحانی دسترخوان بھی لگتا ہے؟ اس کو سوچیں۔ اگر روحانی دسترخوان نہیں لگتا تو آج کے بعد روحانی دسترخوان لگائیں۔ تلاوت، روز 1 پارہ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے 1 پاؤ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے ایک ورق پڑھ لیں، قرآن کی زیارت کریں۔ میں ایک مری میں ایک جگہ جانا ہوا، تو وہاں انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے، ہمارے گھر میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں۔ تو اللہ پاک نے دل میں ڈالا، کشف وغیرہ کے دعوے تو کر نہیں سکتا۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں قرآن کی بد دعا ہے، اور پھر میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا۔ ایک بہت بڑے درویش تھے، وہ ہر سال ایک جگہ جاتے تھے، چند دن وہاں گزارتے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں قریب ایک گاؤں ہے، بستی ہے، ان کے لوگ بہت پریشان ہیں، آپ وہاں بھی تشریف لے جائیں۔ وہاں گئے تو واقعی پریشان تھے لوگ، گھروں میں بیماریاں، جھگڑے، طلاقیں، تکلیفیں، مشکلات، بندشیں، مسائل رزق کے، گھر کے، اولاد کے، بہت پریشان۔ حضرت نے وہاں پہنچے تو غور سے سارے نظام پہ توجہ فرمائی، دیکھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھروں میں قرآن کی سسکیاں سن رہا ہوں، اور قرآن کی بد دعائیں سن رہا ہوں، اور قرآن کی بد دعا بہت سخت بد دعا ہوتی ہے، اور قرآن کی بد دعا سے بچو۔ حیران ہو گئے کہ قرآن بد دعا دیتا ہے۔ فرمایا قرآن کی سسکیاں بھی ہوتی ہیں، قرآن کی بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، اس سے بچو۔ ان پڑھ ہو
نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک اٹھاؤ، چومو اور باوضو اور اس کی ہر سطر پہ پہلا کلمہ پڑھتے جاؤ، ہر سطر پہ پہلا کلمہ پڑھتے جاؤ. اور اگر پڑھے ہوئے ہو ایک پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، ایک پاؤ پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو، زیادہ پڑھ لو. میری درخواست یہ ہے اللہ سے رزق روحانی منوائیں. اللہ میری نسلوں کے لیے رزق روحانی عطا فرما. ان رمضان کی 19 رمضان کی ان معتبر مبارک اور مقدس گھڑیوں میں اللہ سے رزق روحانی منوائیں. ہمیں دنیا کی کائنات کے خزانے مل گئے، رزق روحانی نہ ملا. ہم کنگلے ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم در بدر ہیں، ہم فٹ پاتیے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور ہمیں رزق روحانی مل گیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں رزق روحانی وافر تھا، رزق جسمانی کم تھا. بڑی بڑی اولیاء کے ہاں رزق روحانی وافر تھا، رزق جسمانی کم تھا. یہ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور ایک بات درخواست کروں گا، اپنی ہنڈیا میں نا ہلدی کا استعمال لازم کیا کریں، کینسر کی روک تھام کے لیے، السر کی روک تھام کے لیے، خون کے اندر سرخ ذرات، ہیموگلوبن اور فلاں فلاں چیز کی کم کرنے کو ختم یا اس کا کم نہ ہو وہ چیز، اس کے لیے، جوڑوں کے لیے، پٹھوں کے لیے، کمر کے لیے، اعصاب کے لیے اور جسم کی طاقت کے لیے اپنے کھانوں میں، ہنڈیا میں ہلدی کا استعمال بڑھائیں اور ضرور کریں. اور رمضان میں بھی انشاءاللہ صحت مند اس لیے ہونا ہے کہ بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. سورۃ کوثر کا جو پہلا لفظ ہے نا، انا اعطینا، اے میری حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر کیا ہے؟ کوثر وہ کائنات کا خزانہ، وہ کائنات کا نور، وہ کائنات کا پانی، وہ کائنات کا مشروب ہے جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی کسی ضرورت مند، کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی منگتا نہیں ہوگا. پیاس سے مراد محتاج نہیں ہوگا. آج بھی سورۃ کوثر پڑھنے والا کسی کا انشاءاللہ محتاج نہیں ہوگا. کہیں انشاءاللہ اللہ اس کو محتاج نہیں کرے گا. پڑھے صحیح، پڑھے صحیح، بھکاری بن کے پڑھے صحیح. یہ بتائیں مجھے سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 121 بار، 16 منٹ. ایک آواز آئی ہے 20 منٹ، 15 منٹ، 8 منٹ. ہمارے ہاں ایک حافظ ہوتا تھا، حافظ انجان. چلو انجن بھی صحیح، میں 20 منٹ کہتا ہوں. 20 منٹ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ 1 گھنٹہ 60 منٹ کا، 60 کو 24 سے ضرب دو، بولیں 1440 منٹ. کتنے؟ اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے 20 منٹ بھی نہیں ہے. اپنی نسلوں کی تمنگری برکت، قرضے اتارنے، رزق کی وسعت، کائنات کے راز پانے، جادو جنات اثرات بندشیں اور لٹنے اور چھننے کے لیے کیا آپ کے پاس، کیا کہا میں نے، 20 منٹ بھی نہیں ہے؟ آج کے بعد فیصلہ کریں انشاءاللہ 20 منٹ میری ضرورت، میری مجبوری ہے. کہیں انشاءاللہ 20 منٹ میری مجبوری ہے، میری ضرورت ہے. اور صرف یہ یاد رکھیے گا 20 منٹ میں یہ نہیں ہے کہ صرف تھیلی بھرے گی. 20 منٹ میں آگے لفظ ان نشانیہ کا، اللہ کہتا ہے ادھر آ تجھے ایک بات سمجھاؤں، میں تیرے دشمن کو تیری آنکھوں کے سامنے ابتر کر دوں گا. کہتے نہیں ہے کہ اس کی حالت بڑی ابتر ہے. وہ دشمن جادو ہے، وہ جنات ہیں، وہ نظر بد ہیں، وہ کتے ہیں، وہ حاسدین ہیں، وہ کینے ہیں، وہ بغض ہیں، وہ انتقام ہے. تیری آنکھوں کے سامنے دکھاؤں گا کہ ان نشانیہ کا ہو الابتر، کہ تیرے دشمن کو میں دکھا دوں گا. ایک ہی فرشتہ ساری کائنات کو سکون دینے کے لیے کافی ہے. ایک ہی فرشتہ، ایک ہی فرشتہ.
اور یہ آپ کو زندگی میں کہیں بھی سختی آئے، تلخی آئے، بے چینی آئے، بے سکونی آئے، راحت چھن جائے، چین چھن جائے، نیند چھن جائے، عافیت چھن جائے، تو آپ اپنے رب کو پکاریں، اور اللہ نے آپ کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، آپ اس کو پکاریں، اور اس کو پکار کے آپ اس کو پکاریں اور اس کو پکار کے اور عمل کریں، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہم بالکل اجتماعی عمل کراتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو پرسکون چھوڑیں، پھر آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، توجہ سے آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، اللہ کے عشق اور محبت میں ڈوبے، گہرا سانس لیں اور سانس کو روکیں، اور اس گہری سانس میں پڑھیں اللہم بحرمت ریبائی، اللہم بحرمت۔ اب میں نے سانس بھی روکا ہوا ہے اور پڑھ بھی رہا ہوں اللہم بحرمت ریبائی، اللہم بحرمت ریبائی۔ اب دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، سانس رکا ہوا ہو، سر جھکا ہوا ہو، اور پڑھ رہے ہیں اللہم بحرمت ریبائی۔ جب سانس ٹوٹ جائے سانس نکالے، پھر سانس لیں اللہم بحرمت ریبائی۔ پوری امت کا تصور کریں، اللہ سب کو چین سکون دے، اللہ سب کو راحت دے۔ اپنے پیاروں کا تصور کریں، قبر والوں کا تصور کریں، ان کو بھی سانس چین سکون اور ان کو بھی ٹھنڈک ملے۔ اب دل کی کیفیتوں میں اندر کے درد میں سانس روک کے اور نکال کے جتنی دیر روک سکے اور عمل کریں، پڑھیں اللہم بحرمت ریبائی، دل ہی دل میں پڑھیں، محسوس کریں کس دنیا میں کھو گئے تھے۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی ہی اسی کام پہ ہے۔ دیکھیں اسرافیل کی ڈیوٹی کس کام پہ، اسرائیل کی ذمہ داریاں کس کام پہ، اسرائیل کی ذمہ داری ہے تمہیں روحیں نکالنی ہے، اسرافیل کی ذمہ داری ہے، میکائیل کی ذمہ داری ہے، جبرائیل کی ذمہ داری ہے، ہر فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ اس فرشتے کی ذمہ داری ہی حدیث کے مطابق یہی ہے کہ وہ فرشتہ کیا کرے؟ لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالے، اندر کا درد، اندر کی جلن، اندر کا غم، اندر کی پریشانی ختم کرے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کے بعد بھی اس کی اجازت ہے، کہیں بھی کوئی بے چینی پریشانی ہو، ڈوب جائے، دل پہ ہاتھ رکھ کے چند لمحوں کے لیے پڑھ لیں اللہم بحرمت ریبائی۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ حضرت علی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کہانی کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کہانی کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر میں پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں، سو نہیں سکی، درد سے کڑھا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا، جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی،
اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا. وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا, اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا. اس نے آ کے علی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں. فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ, اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا, جو معذور تھی ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا. فرمایا ٹھیک ہو گیا. اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا, سب سے سبک رفتار تھا اور سب سے لاجواب تھا. آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی, پانی کی ضرورت تھی. کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, یہ دعا پڑھی اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا. فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا. لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا. فرمایا مت پیو, کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے. اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو, چیزیں بھرو, سواریوں کو پلاؤ. قافلہ چلتا رہا. آگے تشریف لے گئے, آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا. کھانا ختم ہو گیا. اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں, آئندہ کیسے کھائیں گے. تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ. آپ نے کھانے کو رکھا, اوپر کپڑا ڈال دیا اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے. خوش قسمت ہیں. اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی, یہ عمل فرمایا, یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا. اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا, اس 17 دن میں ہم نے کھایا, لوگوں کو کھلایا, جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے. دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا, پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا. 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی. جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ, کھانا وہی سارا توشہ موجود تھا. آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا. آپ اس کی طرف تشریف لے گئے. آپ نے اس کو جا کے دیکھا, لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے. اس نے کہا جوا کھیلتا تھا, سب کچھ ہار بیٹھا ہوں, ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے, اللہ سے توبہ کر لے, اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں, عمل بھی کرتا ہوں. تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار, تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا. آپ بیٹھ گئے, اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا, آپ نے دعا کرنی شروع کر دی, یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی, اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے. آپ نے سارا سونا اس کو دیا, چل پڑے. سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کے ساتھ ایک بچہ ہے, ایک بڑی عورت ہے, ایک بوڑھا گدھا ہے, اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں, گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے مسلط ہے, اس سامنے بیٹھا ہے, وہ نیچے نہیں اتر رہا. ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے, اس کی پھونکار سے عصا جل جاتا ہے, اور جلا ہوا عصا دکھایا, ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ پھونکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے. وہ مسلط ہے گدھے پہ, ہم پیدل چل رہے ہیں, منزل پہ ہے, سانپ مسلط ہے, اس کا کوئی حل نہیں. آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے, اس درخت سے باندھ دو, اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی, اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا. سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا. آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں, چشمہ فیض سے گرے اشارہ ہو جائے, چشمہ فیض سے گرے اشارہ ہو جائے, لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے. آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں. یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب.
اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اس سے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں دو، اور اگر نصیب سے دھنی بننا چاہتا ہے، اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، کہ اللہ کا کوئی دعا ہے میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں تھم جائے الفاظ ملتے ہیں ہماری فضاؤں میں موجود ہیں اور بہت زیادہ موجود ہیں، ہماری ہواؤں میں اور فضاؤں میں نعمتیں موجود ہیں، اور ہمارے ذہن میں نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ کیسے ہو؟ آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں ایک سن لے ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں، جاگنے والے سونے والے سب آج بات سنیں۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں ایک، اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں دو، اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بننا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر تنگستی غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کے ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمری مال رزق عزت صحت برکت بیٹے نعمتیں خیریں برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے۔ اس پر یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دو، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو ریت میں، اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد تو اللہ سے کر دیں۔ یہ میں آپ کو 11 طور آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے ہیں، اللہ سے میری درخواست کر دیں، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا کو کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں، اور وہ سنیے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ خوش ہو کے آ گئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، جس ریت سے سفر سے ڈھانکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، یہ مئی کے واقعہ مجھے سوچوا رہا ہے سب کچھ۔ ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں۔
کم ہو جائے. تھک گیا, گنتے گنتے سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا, کچھ دعا ہوگا تو وہ السلام نے فرمایا رزق جائے گا, رزق جائے گا, غریب ہو جائے گا. اور سن کے چلا جائے اور فرمایا تو جب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا, یقین ہے تیرا رزق کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. واپس آیا تو کہنا موسیٰ روزہ لگا لیا, اتنا بڑھ گیا. مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے, اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے, میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے, میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے. الفاظ تھے اس کے. کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے, اس میں پاؤں چھوٹے بڑے وہ علاقہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے. ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا, ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا. ہمارے یہاں ایک پہلوان ہوتا تھا, سب کو کہتا تھا ایسے یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو, اور جو اس سے ڈانا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازو میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے, ساری بات سے, ہماری بس ہے, ہماری بس ہے. تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے, گن گن کے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس یعنی ختم نہ ہو, کہ تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے. اب جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا. اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا, کھانا کیسے کھاتا تھا. اور میں اونٹ پہ چل کے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے, میں گلے میں رومال باندھ دیتا تھا, ادھر گلے میں باندھ دیتا تھا, ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ دیتا تھا, اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی. میری نانی وہ نہیں پکاتی تھی, ان میں سونف بھی ہوتی تھی, سفید زیرہ بھی ہوتا تھا, میٹھا بھی ہوتا تھا, میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے. اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے میں ذرے گرتے تھے. پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی گل ہے, میں وہاں ڈال دیتا. اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آگے کھا جائے. اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا. اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے, اگر سفر میں ہو اور جنگل میں ہو, غور سے سمجھیے گا. رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں, یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں. رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں, جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے. اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا, دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو. کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو, سب سے بڑا اچھا بندہ وہ وہی لگتا ہے. کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں. موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا, جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا. دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی. جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے, 3 دفعہ دن کے کسی وقت میں, اس کو اللہ پاک اپنا مرنے سے پہلے خود جلوہ دکھائے گا. ایک فائدہ بتا رہا, جو بندہ وضو کے بعد صرف 1 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے, یہ ایک اور فائدہ بتا رہا. میں اللہ پاک اس کے لیے رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا. اور ایک دروازہ اگر رحمت کا کھل گیا تو سارے کام بن گئے, ساری مشکلیں حل ہو گئی, ساری پریشانیاں دور ہو گئی. میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئی صرف ایک دروازے کی وجہ سے. ایک دروازہ, میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئی. ایک دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے. اور جو بندہ دن کے کسی وقت میں 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا, سورۃ قدر پڑھتا ہے, اور میں اللہ پاک قیامت کے دن اسے بلا کے کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہے, جا ایسی جنت میں جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. اور 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا وبائی بیماریوں کا, وبا کا علاج ہے. وبا کا میں اپنے بڑوں کی پرانی
کتابیں بیازیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں پڑھ رہا تھا طاعون کی وبا پھیلی، تو میں نے لوگوں کو بتایا، میرے پردادا کے والد لکھ رہے ہیں یہ بات، میں نے لوگوں کو بتایا سورۃ قدر 3 دفعہ دن میں بار بار پڑھو، جو پڑھے گا وبائی تکلیفوں پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ پھر میں نے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں تجربات میں یہ پڑھا، پھر ایک بزرگ سے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے، ٹھیک، ان کے تجربات میں پڑھا کہ جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، وبائی بیماریاں